السلام علیکم، میں عفت صدیقی جی، کوآرڈینیٹر میڈیا سیل پاکستان، اور آج میں بات کروں گی آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم پر، جس کا بل سینٹ میں پاس ہو چکا ہے 65 ممبران کی موجودگی میں حمایت کے ساتھ۔ اور لیکن یہ جو 26ویں ترمیم آئینی ترمیم کا بل ہے وہ کافی اختلافات کا شکار ہے، اور خاص کر پی ٹی آئی جو کہ اپوزیشن پارٹی ہے، اس نے مکمل طور پر اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا تنازعاتی آئینی ترمیمی بل کیوں بنا ہوا ہے، اور اس کے خود جو سیاسی جماعتیں ہیں جو آج متحد ہیں، جن میں آج اتحاد ہے، ان کو بھی مستقبل قریب میں جا کر کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، تو اس کا ایک تجزیہ میں نے نکالا گوگل سرچ کے تھرو، تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، تھوڑی سمجھنے کی کوشش کی، تو سوچا کہ اپنے سامعین اور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو آئینی ترمیم کا بل ہے، آئینی ترمیم ہے، یہ اگر مکمل جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہے تو انتخابی قوانین یا طریقہ کار میں اس کے ذریعے کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے لیے جو مستقبل قریب میں جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں وداؤٹ اینی کنزپشن کے، ان میں کیا مشکلات ان کو سامنا ہو سکتا ہے، تو اس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کے اثرات آئینی ترمیم کے مختلف طریقے سے سیاسی جماعتوں پر پڑ سکتے ہیں، خاص طور پر عدلیہ اور سیاسی نظام میں توازن کے حوالے سے اس کے اثرات دیکھے جائیں گے اگر یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نقصانات سب سے پہلے تو عدلیہ کی خود مختاری پر اثرات کے نتائج کی صورت میں آئیں گے، جیسے کہ اگر آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت کی جاتی ہے تو اس سے عدلیہ کی آزادی پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں جو مستقبل میں اقتدار میں آ سکتی ہیں خود کو ایک ایسے عدالتی نظام کے سامنے پا سکتی ہیں جو سیاسی مداخلت کا شکار ہوگا، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک دفعہ غور کرنا چاہیے کہ آج جن سیاسی جماعتوں میں اتحاد ہے، کیا کل وہ اتحاد اسی طریقے سے برقرار رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا، اور اگر اس جو اتحاد ہے آپس میں سیاسی جماعتوں کا، اس میں کچھ خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو پاورفل سیاسی جماعت ہوگی، جو قوت میں ہوگی، اس وقت حکمرانی پر ہوگی، وہ کس طرح کا رویہ رکھ سکتی ہے اپنی حریف سیاسی جماعت کے طور پہ جو کہ آج اس کی اتحادی سیاسی جماعت ہے۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کو چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے وہ بڑی ہوں، ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سیاست، کیا صرف پاکستان کی نہیں، دنیا بھر کی سیاست میں ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں اور ان کا کسی بھی ایک منشور پر جو اتحاد ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل پاتا، چاہے کوئی ایک فریق ہو، وہ آج کتنا ہی کسی نقطے پر متحد ہو، لیکن کل اس کو اسی نقطے پر کچھ نہ کچھ جو ہے تحفظات حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو کہ سیاسی اور آئینی معاملات ہوتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس میں ہر فریق کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انصاف کا راستہ موجود ہوتا ہے کہ وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت میں کل کسی بھی اتحادی جماعت میں کچھ تحفظات آپس میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی، اور وہ کتنی خود مختاری کے ساتھ اور کتنی غیر جانبدارانہ طور پر عدالتوں سے رجوع کر سکیں گے بغیر سیاسی مداخلت ہوئے بھی، اپنے لیے انصاف ڈھونڈنے کے لیے یا اپنے تحفظات کے بارے میں آواز اٹھانے کے لیے۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک دفعہ پھر سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے اختیارات میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جس میں یہ کہ بعض ترامیم کے ذریعے مرکزی یا صوبائی حکومتوں کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں میری سمجھ نہیں تھی، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ اتنے تحفظات اور اتنے اختلافات آخر اس آئینی ترمیم کے لیے کیوں ہو رہے ہیں، اور آئی تھنک کہ مجھ سمیت اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے پاکستانی جو کہ جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا ہوگا۔ تو پھر میں نے گوگل جی پی ٹی وغیرہ سے سرچ کیا کہ جو آئینی ترامیم جن نکات پر کی جانی ہے، ان نکات پر اگر آئینی ترامیم ہو جاتی تو اس کے ان سیاسی جماعتوں کو جو آج بہت آگے بڑھ چڑھ کر اس کے مفاد گنوا رہی ہیں اور لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو اختلافات کر رہے ہیں وہ صرف اپنے مفاد کی خاطر یا اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے یا اپنے مفاد حاصل کرنے کی وجہ سے اختلافات کر رہے ہیں،
تو اس لیے میرے ذہن میں یہ سوال تو میں نے یہ سرچ کی، اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جی پی ٹی اور گوگل سرچ پہ جب آپ سرچ کر کے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے تو اس کی سطح پر جا کر ہمیں کیا نقصانات ہماری اپنی ان جماعتوں کو جو آج اتحادی اور جو اس کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر آگے نظر آتی ہیں، ان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو اپوزیشن میں ہیں یا جو جن سے اختلافات ہیں وہ جماعتیں تو پہلے ہی نقصان اٹھا رہی ہیں، وہ تو پہلے ہی خسارے کا شکار ہیں۔ ہر طرح کی جو بھی ان کے ساتھ معاملات رکھے جا رہے ہیں آئینی سطح پر، ملکی سطح پر، سیاسی سطح پر، وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو عدلیہ کی خود مختاری پر اثرات پڑ سکتے ہیں، اور عدلیہ کی خود مختاری پر سوال اٹھ سکتے ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتیں جو مستقبل میں اقتدار میں آ سکتی ہیں، سیاسی جماعتیں خود کو ایک ایسے عدالتی نظام کے سامنے پا سکتی ہیں جو سیاسی مداخلت کا شکار ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کے اختیارات میں بھی کمی کے اثرات دیکھے جائیں گے۔ بعض ترامیم کے ذریعے مرکزی یا صوبائی حکومتوں کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جس کا اثر مستقبل میں ان جماعتوں پر ہو سکتا ہے جو حکومت میں آئیں گی۔ یہ جماعتیں اپنے آئینی حقوق میں کمی محسوس کر سکتی ہیں۔ اب ان سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے جن کے اتحاد اس بات پر ہوئے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی اگر صوبائی حکومت دینی ہے یا ان کے پاس کوئی صوبائی حکومت ہے، لیکن اگر جو مرکزی حکومت ہے اور ان کے جو اراکین ہیں ان کے صوبائی حکومتوں سے کل فیوچر میں کوئی تحفظات ہو جاتے ہیں، کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر کس طریقے سے ان کے اختیارات میں کمی کر سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ان حکومتوں کو سوچنا چاہیے جو کہ اس وقت لیڈ کر رہی ہیں صوبائی حکومتوں کے لحاظ سے، اور یا پھر وہ لیڈ کرنے والی ہیں آگے چل کر، کیونکہ ہم دیکھتے آئے کہ اکثر اختلافات ہوتے ہیں کہ سندھ کی حکومتوں کو ان کے فنڈز نہیں دیے جا رہے ہوتے، کے پی کے کی حکومتوں کا یہ اختلاف رہتا ہے کہ ان کو فنڈز نہیں دیے جا رہے، جو ان کی ترقیاتی کام ہے وہ بہت اچھے ترقیاتی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اس کے پروجیکٹس کو وہ جو ہے وہ پاس کرواتے ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ فنڈز نہیں ہوتے، کیونکہ جو ہماری ملکی حکومت ہوتی ہے تو وہ جو ہے فنڈز نہیں مہیا کر پا رہی ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں بھی سیاسی جماعتیں جو کہ چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ سارے معاملات جو ہے مستقبل میں وہ ہینڈل کرنے ہیں، اور کب تک ان نکات پہ وہ متحد رہ سکتے ہیں، اور کب تک کوئی جماعت ان نکات پر متحد رکھ سکتی ہے تمام اتحادی سیاسی جماعتوں کو۔ یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ انتخابی نظام پر بھی اس آئینی ترمیم کے ذریعے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس میں زیادہ تر یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے انتخابی قوانین یا طریقہ کار میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، جس سے مستقبل میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی عمل میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اوبیسلی جو یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چھوٹی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، اور ان کے جو نکات ہیں ان پر بہت ہی سرشاری کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات کیا جا رہا ہے، ان کے جو بھی ان کے ساتھ اس پر گفت و شنید کی جا رہی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کل ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور بڑی جماعتیں بھی جب ان کے اتحاد میں کوئی لچک باقی نہیں رہے گی اور کوئی دراڑ پڑنا شروع ہوگی کسی بھی نقطے پر، تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھیں گی اس آئینی ترمیم کے بعد۔ یہ بہت اہم نکات ہیں جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت متحد ہیں اور اس کی حمایت میں، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ جو اس کی حمایت میں نہیں ہیں وہ بھی ان کو بھی دوبارہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں، جو حمایت میں ہیں اس وقت اس ترمیم کے، ان کو زیادہ غور کرنا چاہیے کہ کل ان کا مستقبل اگر وہ اپوزیشن میں آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن میں کوئی نہ کوئی جماعت تو ہوگی، تو اگر وہ کل اپوزیشن میں آتے ہیں اور یا سیاست میں حکومت میں رہتے ہوئے وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے اختلاف اور ان کی جو اٹھائی جانے والی آواز ہوگی، ان کے تحفظات ہوگی، اس کی کیا پاور ہوگی، اور اس کو پاور دینے کے لیے ان کے پاس آئین کے کتنے راستے اور اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے کتنے دروازے موجود ہوں گے جو ان کی سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو بس باقی یہ کہ دعا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام اور جو عام افراد ہوتے ہیں ان کو اتنا ادراک نہیں ہوتا، مجھے بھی اتنا ادراک قانونی طور پر اور آئین کا اتنا نہیں تھا، اسی لیے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا جب اتنا انتشار برپا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد دل میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے بھی ڈر تھا، میرے بھی بہت سے سوالات تھے کہ اگر یہ ترمیم ہوتی ہے تو اس کے کیا جو ہے
اثرات مرتب ہوتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کے لوگوں کے لیے، کیونکہ پہلے ہی ایک غریب بہت ہی مشکلوں میں بسر کرتا ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وسائل کے لیے روزگار، روزی اور آمدنی نہیں ہے، اچھی غذا اس کو فراہم نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا لا اور اس پر عمل درآمد نہیں نظر آتا۔ مارکیٹ میں جائیں تو معیاری اور غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء جو ہے وہ کھلے عام دھوکہ دہی اور غلط بیان بازی کے ذریعے بکتی نظر آتی ہے، جس کو استعمال کر کے ہم اپنی صحت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب حالات میں ایک پاکستانی بہت مشکل سے زندگی گزار رہا ہے، ٹیکسز اور قرضے میں دبا ہوا ایک پاکستانی، وہ ایک ترمیم کی وجہ سے کیا اثرات دیکھتا ہے سیاست کی طرف، کیونکہ تمام دار و مدار اس کی زندگی کا، ایک عام پاکستانی کی زندگی کا، پاکستان کی سیاسی اور جمہوری حالات پر اور اس کی امن و امان اور اس کی اسٹیبلٹی پر ہے کہ وہ کتنا اسٹیبل نظام ہے۔ سیاسی نظام جتنا اسٹیبل ہوگا، آئین اتنا ہی اسٹیبل ہوگا، عدالتیں اتنی ہی غیر جانبدار ہوں گی۔ تو ایسی ترامیم پر جب یہ سوال اٹھ رہے تھے تو میں نے بھی اس پر اپنے جوابات ڈھونڈے، اور ہر پاکستانی جس کے دماغ میں یہ سوالات ابھر رہے ہوں گے اور وہ جو ہے اس پر کنفیوز ہوگا کہ وہ کہاں سے یہ جوابات تلاش کرے، تو اس کے لیے میرے خیال میں اس ویڈیو میں تھوڑی سی اس کو ہیلپ مل جائے گی، جو کہ میری سرچ کے تھرو یہ پوائنٹ اٹھائے ہیں اور یہ پوائنٹ میرے سامنے آئے ہیں، اور تھوڑی بہت مجھے بھی سمجھ آئی کہ اس ترامیم کے کیا نقصانات ہیں، جس کی وجہ سے اتنی پرزور اس کو مخالفت کا سامنا ہے اور اتنی پرزور کوشش کی جا رہی ہے اس کے مفادات اور پر بات کرنے کی اور لوگوں کو رام کرنے کی۔ تو سوچیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری دعا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں وہ حکمرانی کریں جو کہ اپنی اس ذمہ داری کو، حکمرانی کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کے ڈر، خوف اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں اور حکومت کریں۔ شکریہ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔